انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے اس آیت میں۔ اس آیت کو جو ہم حدیث قصہ کی طرح سے اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ ہماری ہر بزم میں حدیث قصہ کا ہونا ضروری ہے، اور خود مولا کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ جس بزم میں یہ پڑھی جائے گی اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ اتنی بابرکت اتنی برحمت ہے تو پھر چاہیے ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ جتنی دیر حدیث قصہ کی تلاوت ہو ہم کو کوئی قسم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عالم دین تھے، جتنی دیر حدیث قصہ ہوتی تھی اگر کوئی کسی سے اشارہ کنایا میں بات کرتے تھے تو کراہت کرتے تھے اس چیز سے۔ کراہت اس کو کہتے ہیں کہ وہ ناپسند کرتے تھے، ان کو پسند نہیں تھا کہ کوئی حدیث قصہ کے دوران کسی قسم کی بھی بات کرے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس بزم میں ایک جوان بیٹھا تھا ان کے قریب، جب انہوں نے کراہت ظاہر کی تو کہتے ہیں ایک جوان کہتا ہے کہ میری ماں سن رہی ہے حدیث قصہ۔ انہیں ماں کو انہوں نے ٹریس کیا، تو کون ہوگا وہ جوان جس نے یہ جملہ کہا کہ میری ماں سن رہی ہے؟ تو ہم کو جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو ہم بہت سے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں آنا، مجلسوں کی صف پر بیٹھنا، یہ سب اتنا غور و فکر کرنے والا مذہب ہے، سمجھتے ہیں کہ اس صف اعضاء پر ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے، یہ ایک توفیق الہی ہے۔ ابھی تو محرمی کا مہینہ ہے، ابھی تو سفر کا چاند بھی نہیں آیا، اور ہم سب ابھی سے اتنا تھک گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے ہماری تھکنے کی؟ مجلس کرنے سے آدمی نہیں تھکتا ہے، مگر ہم پھر بھی بہت تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ ہم خالی تھوڑا سا غور کریں کربلا والوں کو، الحمدللہ ہم اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، بہت اچھی چیزیں پی رہے ہیں، رات میں نرم بستروں پر سو رہے ہیں، کسی قسم کی ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو اے سی ہے، اے سی میں ہم آرام سے نیند سو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم تھک جا رہے ہیں۔ اس تھکن کا احساس جب ہو ہم اس وقت یاد کریں کہ میری بیویوں نے کیسے اس سفر کو طے کیا۔ بہت عاشور کے بعد سے ہم لوگوں کا ایک ایک لمحہ جو ہے غور و فکر والا ہے۔ کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنی دیر ہم کم سے کم اس مجلس اعضاء کے لیے بیٹھیں، اس مجلس میں بیٹھیں، پورے دل اور جان روح کے ساتھ ہم اس مجلس میں شریک ہوں۔ کہیں نہ کہیں اگر ہماری روحانی کیفیت بڑھ جائے گی تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم کو کہیں نہ کہیں کوئی بیوی نظر آ سکتی ہے۔ بہت سی روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ یقیناً جناب سیدہ آتی ہے، یقیناً ہمارے وقت کے امام آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم لوگ فرش پر مجلس کرتے ہیں مگر عرش والے متمنی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی مجلس میں جائیں۔ ہم کو تو یہ نعمت ملی ہے جس کا ہم بس ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ایک فرض ہے، 5 کا اعلان ہے تو ہم 6 بجے تک ہی جائیں گے۔ یہ ہمارا دستور جو سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ اس وقت یزیدیوں نے امام پر ظلم ڈھایا، آج ہم خود ظلم ڈھا رہے ہیں، کیونکہ ہم جو چیز ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے اپوزٹ میں جاتا ہے، مگر جب اس کا نفس اگر اس کو سوال کر لے اور نفس اگر اس کا ملامت کر لے تو وہ اپنی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔
اور جب تک کہ یہ مجلسوں سے ہماری کیفیت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا، یہ سمجھ لیں کہ ہماری مجلس جتنی ہم کر رہے ہیں ہماری قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ قبولیت دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ جناب حر کی معافی قابل قبول ہوئی کیونکہ حر نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو حر کی معافی مانگا حر نے، اور اللہ کے بندے یعنی امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جناب سیدہ کا رومال ملا ہے جناب حر کو۔ جناب حور کی بخشش کے لیے صرف جناب سیدہ کا رومال ہی کافی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، رومال زہرا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے اشک جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طرح کا گریہ کرتے ہیں بیٹھ کے؟ آج مصائب اتنے اچھے پڑے ملانی نے کہ جی چاہ رہا تھا روتے رہیں، یعنی ہمارے جی پہ ہے، ہم چاہیں گے تو روئیں گے، ہم نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں روئیں گے۔ ہاں، ہم کو اگر رونا نہیں آئے، اپنے باپ کو یاد کریے، اللہ سب کے باپ کو سلامت رکھے، مگر خالی تصور کریں کہ اگر ہمارے باپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ تو اس وقت سکینہ کے بابا کو یاد کریں، جناب صغرا کے بابا کو یاد کریں، اپنے بھائی کو یاد کر کے روئیں کہ ہم اپنے بھائی کو بہت چاہتے ہیں، اگر ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا تو کیسی زندگی ہوگی ہماری؟ تب جا کے ہم، جب تک کہ اپنے آپ میں تصور نہیں کریں گے اپنوں کا، تب تک کہ ہم کو رونا کربلا کے مصائب پہ نہیں آئے گا۔ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، کربلا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے، اور اس سبق کو ہم کو جس طرح سے سنتے ہیں اس طرح عمل کرنا ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا ہمارا، جب تک کہ ہماری مجلس قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہر چیز کی شرط ہے، شرطوں کے ساتھ ہم کو ان کاموں کو انجام دینا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے امامت کی نص بتائی جاتی ہے، ایک امام کی شہادت کے بعد کون امام ہوگا، ہم نے سب نے رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، مگر جس وقت امام کا آخری وقت ہے اس وقت امام کے لیے نص کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو جناب ام سلمہ نے آ کے کہہ دیا، حسین عراق نہیں جانا بیٹا، میں تمہارا غم نہیں اٹھا پاؤں گی، مجھے اپنے غم میں غمگین نہیں کرنا، کنانی جانا تو ہے مجھے، آپ جانتی ہیں کہ مجھے یہ سفر کرنا ہے اور وہاں پر میری شہادت ہوگی، وہاں کی خون کی مٹی وہاں کی مٹی میرے خون سے رنگین ہوگی، نانی آپ تو جانتی ہیں۔ اور پھر امام نے ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی دے دی ان کے ہاتھ میں کہ یہ بھی ایک شیشی میں رکھ لیجئے۔ یہ امامت کی دلیل ہے کہ نانی جس طرح میرے نانا نے مٹی دی ہے تو یہ مٹی بھی رکھی ہے، یہ دونوں مٹی جس دن خون ہوگا اسی دن سمجھ لے گا میری شہادت ہوگی۔ یہ امامت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے وقت ایک جوان لڑکا آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے مرنے سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں مروں گی تو خبردار میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانا، مجھے نہ غسل دینا نہ کفن پہنانا، پہلے جا کے امام حسین علیہ السلام کو بلا کے جانا، جب تک میرا آقا حسین آئے گا نہیں تب تک کوئی میرے جنازے کے قریب نہیں آنا، چادر ڈال دینا، کوئی آنا نہیں، اور جب میرے امام آئیں گے تو امام آنے کے بعد میں پھر دیکھا جائے گا، امام سے کہہ دینا کہ آپ ہی کو میری جنازہ پڑھنا ہے، آپ ہی کو میری تدفین کا سامان کرنا ہے۔ کتنا اس عورت کو معرفت ہے، بوڑھی ہے، کوئی علم نہیں ہے، جیسے کہ جب چرخہ چلا رہی عورت، چرخہ چلانے والی عورت، اس نے کبھی کوئی الف بے کی کتاب نہیں پڑھی، اس نے کسی مدرسے میں جا کے کچھ سیکھا نہیں، اس کے گھر کا ماحول پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل وہ سمجھ لیں عرب کے بدبوؤں میں سے ایک عورت ہے، مگر جب اس کو یہ کہا کہ کیا اللہ ہے، کہتی واقعی اللہ ہے، کہتی تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ ہے؟
کہا اللہ ہے اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ کو بنایا ہے اور اللہ ہے، موجود ہے، بنانے کے بعد بھی وہ ہے. اس طرح سے سوال یہ فطرتی سوال ہے. اس میں صرف ہم کو تفکر کی ضرورت ہے، اس میں مدرسے جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہم کو اللہ نے فطرت میں ہمارے رکھا ہے توحید کو. کیسے تم کہہ سکتی ہو کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور ابھی اللہ موجود ہے، اللہ کنٹرول کیے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے عمل کر کے بتایا. وہ جو چرخہ چلا رہی تھی اس نے چرخے کو روک دیا، پھر اس نے چلایا، پھر روکا. کہتی دیکھو یہ ادنا سا چرخہ جب تک میں نہیں چلاتی ہوں یہ نہیں چلتا ہے. میں نے ہاتھ روک لیا، اس نے بھی رک گیا. جب میں چلاتی ہوں تو جب ایک چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر پروردگار کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح سے خدا کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا ہر نظام ہمیشہ سورج کے بعد چاند نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے. کبھی دونوں ایک ساتھ نہیں نکلے. کبھی ایسا نہیں ہوا دن کے بعد دن ہو جائے، رات کے بعد رات ہو جائے. یہ انسانوں کا کام ہے. تو یہ چیز بتا رہی ہے اتنا سسٹم جو سسٹم سے کام چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی پاور والا ہے. اسی پاور والے نے ہم کو شریعت دی ہے، شریعت کے قانون دیے ہیں. اگر شریعت کے قانون دیے ہیں تو شریعت کے قانون کا محافظ بھی دیا ہے اس پروردگار نے. شریعت ہے یعنی کتاب ہے. اگر کتاب ہے، کتاب پہ قانون، اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو قانون لکھ دیا جاتا ہے یہ قانون ہے. تو خالی کتاب میں لکھ لینا کافی ہے، قانون خالی کتاب میں لکھ لینا کافی ہے. ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا کیا قانون لکھا گیا ہے؟ تو قانون کو نافذ کرنے والے، مگر نافذ کرنے کے بعد میں اس قانون کو جو فالو نہیں کرے گا اس کو سزا دینے والے بھی ہونا چاہیے. اور اتنا پاور ہونا چاہیے وہ محافظ کو کہ لوگ جو ہیں ڈر سے اس قانون کو فالو کریں، اس قانون کی اتباع کریں، اس قانون پر عمل کریں. اگر کتاب میں نہیں ہوگا تو زبانی دعویٰ جو کرے گا تو بھی مانا نہیں جائے گا. کہ بھائی اگر کسی نے کہا یہ بلڈنگ کا توڑنے کا آرڈر ہے، زبانی کا لکھا ہوا بتاؤ کہاں کے اوپر ہے. جب تک لکھت نہیں ہوگی تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا لکھ کے آرڈر بھیج دیا تو کتاب تو نہیں کہے گی کہ بلڈنگ کو توڑو، کوئی نہ کوئی تو کہنا ہے. تو جس طرح سے لکھت کے بعد میں کہنے والا موجود ہونا چاہیے، اس طرح کہنے والے کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے. تو اللہ نے شریعت لکھ کے دی قرآن میں، اس کو عمل کروایا. اہل بیت علیہ السلام نے ایک سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً اللہ نے جو بھی لکھا ہے وہ سارا کا سارا رسول اللہ نہیں سمجھا کے جا پائے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے پاس 23 سال کی زندگی یعنی قرآن نازل ہوا ہے 40 ہجری 40 62. انہیں رسول اللہ کو 40 سال کے رسول اللہ ہوئے جب پہلی وحی آئی، اور 63 سال کی عمر میں رسول اللہ کی وفات ہوئی. قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. قرآن میں بھی جیسے ہم لوگ الجبرا دیکھتے ہیں، الجبرا کے فارمولے ہوتے ہیں، وہ فارمولے کو کھولنا پڑتا ہے. تو رسول اللہ کے پاس فارمولے کے تھے. رسول اللہ کو اللہ نے سارا علم دے دیا. رسول اللہ نے وہ سارا علم علیہ السلام کو دیا. علیہ السلام نے وہ سارا علم امام حسن، یعنی آج وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے باوجود بھی یعنی رسول اللہ نے فارمولے دیے. اب وہ فارمولے کو کھولنے کا تو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں فرشتے. اس کے پاس آتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں. ہر شب جمعہ امام کے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
تو وہ فارمولے کھولنے کے طریقے امام کو بتائے جاتے ہیں اور امام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جس وقت الہی مخزن امام ہے، اس کی دلیلیں کہ کس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کون ہو سکتا ہے امام؟ تو دیکھیں اس عورت نے کہ میں جب مر جاؤں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یعنی وہ جانتی ہے کہ اگر میرا امام مردے کو بھی آواز دے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے نے آ کے کہا مولا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں نے کہا تھا کہ میرے مردے کو ہاتھ نہیں لگانا، غسل نہیں دینا، بلکہ چادر ڈال کے امام حسین کے پاس جانا، ان سے کہنا کہ وہی میرے جنازے کی نماز پڑھیں۔ اب مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے کہا چلو۔ امام کے ساتھ بہت سے لوگ آئے۔ جیسے ہی امام نے چادر ہٹائی اس عورت کے سر سے، اس بڑھیا اس ضعیفہ کے سر سے، جیسے ہی چادر ہٹائی آنے والا سلام کرتا ہے، امام نے سلام کیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ وعلیکم السلام کہہ کے کہتی مولا۔ امام نے کہا کہ تو مر گئی اور تم نے وصیت نہیں کی، یہ کیا بات ہے؟ ہمارا چاہنے والا تو وصیت کرتا ہے، ہمارا چاہنے والا وہ ہے ہی نہیں جو وصیت نہ کرے، تو بغیر وصیت مر گئی۔ کہاں مولا، یہ میری اتنی یہ ساری دولت ہے، یہ میں نے 3 حصے کیے، ایک حصہ پورا آپ ہی کا ہے اور 2 حصے یہ میرے لڑکے کے ہیں، مگر میرے لڑکے کے لیے شرط ہے، اگر یہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر یہ آپ کا معتقد ہے، آپ کو تیسرا امام مانتا ہے تو ہی اس کو یہ ملے گا، ورنہ میری دولت میں سے آپ کے مخالف کے لیے ایک پائی بھی نہیں ہے، اس دولت پر آپ ہی کو اختیار ہے۔ اور یہ کہہ کے مولا میری نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، میرے تدفین کا سامان کریں گے، وہ کہہ کے پھر سوچنے لیٹ گئے، ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے امام وقت۔ صلوات بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آگے ہو جگہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا مختار نعرہ حیدری، شیعوں کا سردار نعرہ حیدری، کر دے بیڑا پار نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہمارے اس چوتھے امام کے وقت کی بھی یہی بات ہے۔ حالانکہ جب ہمارے تیسرے امام مدینے کے سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنا جانشین جناب محمد حنفیہ کو بنایا تھا اور اسرار امامت دیے تھے، مگر جو اسرار امامت جو رسول اللہ کے آئے تھے وہ سب جناب ام سلمہ کے پاس رکھے تھے۔ کہا تھا نانی سید سجاد میرا بیٹا جب آئے گا، دیکھیں بشارت، دیکھیں امام بتا رہے ہیں جناب ام سلمہ کو کہ میں تو نہیں آؤں گا، نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے، مگر میرا یہ بیٹا آئے گا، کیونکہ یہ چوتھے امام کو رہنا ہے دنیا میں، تو جب سید سجاد آئیں گے تو یہ اسرار امامت آپ ان کو دے گا۔ مگر جو باہر کے کام تھے وہ ساری چیز کی ذمہ داری جناب محمد حنفیہ کو دی تھی، اور چوتھے امام نے بھی اپنا نائب اپنے چچا کو رکھا تھا، کیونکہ جب جناب مختار آئے تھے جنگ کی اجازت کے لیے تو امام نے کہا تھا مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ امام کے پیچھے اتنے جاسوس تھے کہ امام زبان نہیں ہلا سکتے تھے، اور کربلا میں اتنی تلواریں چل چکی تھی کہ امام نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کی عورتیں ڈر گئی ہیں، اب کبھی تلوار نہیں نکلے گی سامنے۔ تو امام نے جناب مختار نے اجازت مانگی، کہا تھا جو بات کرنا ہے جا کے میرے چچا محمد حنفیہ سے کر۔ جب مالک بن اشتر، جب جناب مختار نے ان سے کہا تھا تو مالک بن اشتر نے کہا تھا کہ میں اگر یہ چوتھا امام راضی نہیں ہوں گے تو میں یہ جنگ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جہاد امام وقت ہی آواز دے گا۔ تو جناب مختار نے کہا تھا میں ان کے وسیع سے اجازت لے کے آیا ہوں، کہا نہیں میں کیسے مان لوں۔ تو مالک بن اشتر بھی آئے تھے، یعنی ہم کو جو عمل کرنا ہے وہ اگر امام کی خوشنودی کے لیے ہے تو امام کی رضا ضروری ہے، ورنہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جناب محمد حنفیہ کے پاس ان کو بھی امام نے بھیجا تھا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی یہ ذمہ داری جناب محمد حنفیہ کو کی تھی۔ محمد حنفیہ کے غلام نے لوگوں سے کہہ دیا کہ چوتھا امام جو ہے محمد حنفیہ ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے، ایک فرقہ بنا لیا تھا کیسانیہ، آج وہ فرقہ نہیں ہے،
مگر جناب محمد حنفیہ نے کہا میں امام نہیں ہوں، میرا بھتیجا امام ہے۔ حجر اسود نے گواہی دی ہے، حجر اسود کی گواہی سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو پلٹ دیا، ورنہ یہ کیسانیہ فرقے والوں نے چوتھا امام کو نہیں مانا، پانچویں امام کو نہیں مانا، چھٹے امام کو نہیں مانا، مگر چھٹے امام نے جس وقت جن کے عقیدے کو درست کرنا تھا تو امام نے کہا دیکھو، بولے شاعر تھے ہمیری، جب امام کے قصیدے بہت اہل بیت کی شان میں پڑھتے تھے، مگر امام نے کہا یہ جہنم میں جائے گا، تو وہ آئے گا مولا میں تو آپ لوگوں کی شان میں اتنے قصیدے پڑھتا ہوں، اتنے مصائب۔ امام نے کہا مگر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا وہ تو غائب ہو گئے ہیں، امام زمانہ کی غیبت اتنی بتائی گئی تھی کہ وہ تو غائب ہو گئے، وہ جب آئیں گے تو امام نے کہا وہ غلط ہے عقیدہ، وہ امام نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر ہے۔ کہا نہیں مولا میں کیسے مانوں، امام کے سامنے رہ کے، اور چھٹے امام تک وہ امام کو امام نہیں ماننے تیسرے امام کے بعد، اگر ہم نے 12 میں سے کسی ایک امام کی امامت میں شک کیا تو ہماری شیعت سے نکل گئے ہم۔ تو امام نے کہا کہ ہاں، جب وہ اس کے دل میں وہ تیش تھا، جیسے ایک شک ایسا تھا کہ کیسے میں مان لوں، امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، قبرستان کی طرف لے کر آئے، امام نے قبر کو ٹھوکر ماری، کہ صاحب قبر کیا حقیقت ہے؟ تو کہتے ہیں محمد حنفیہ، قبر پھٹی اور محمد حنفیہ نکلے اور سلام کیا، تاکہ ہمیری یہ جو ہے تو چھٹا امام ہے، میں امام نہیں تھا، اس سلوات کی۔ تب جا کے انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے، ورنہ امام کے قصیدے گا لینا، امام کی مصائب میں رو لینا، امام کے لیے نوحے پڑھ لینا، مگر عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو سیدھا انسان جہنم میں جائے گا۔ ہماری طرح سے ہمارے بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، شریعت تو رسول اللہ نے بھی نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، رسول اللہ نے پہنچائی ہے، اور اس کو اس کے محافظ ہمارے امام ہیں۔ ایک چیز بھی ایڈ نہیں ہو سکتی، ہمارا دل دماغ قبول نہیں کرتا ہے، قبول تو امام کے سامنے لوگوں کو امام کے سامنے فضائل ہو رہے ہیں، مگر کسی نے قبول نہیں کیا۔ کربلا کے مصائب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھے امام کا جملہ ہے، کون سا ظلم تھا جو کربلا میں نہیں ہوا، ہم لوگ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ظالم اتنے زیادہ درندے وحشی ہو گئے تھے، یعنی درندے وحشی جب لفظ کہیں گے نا تو درندے بھی شرم محسوس کریں گے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، کیونکہ درندوں نے جب امام کے سامنے شیر آیا ہے، ریچھ آیا، جو بھی آیا، تو مولا آپ اور آپ کی اولادوں پر ہم جو ہے تو کبھی بھی حملہ نہیں کرتے ہیں، ان کا گوشت حرام ہے ہمارے لیے۔ امام کی امامت جانوروں پر بھی ہے۔ چوتھے امام جس وقت جا رہے ہیں حج کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ رک گیا قافلہ، تو خیمے لگائیں، تو جب خیمے لگنے لگے تو ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ یہ راستہ جنوں کا ہے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، اور یہ ان کا مقام ہے، اگر ہمارے خیمے لگیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ امام نے جیسے ہی کہا تو ایسے آواز آئی کہ نہیں مولا، یہیں خیمے لگیں گے، اور یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول کیجیے۔ کہتے ہیں وہاں کے اوپر ایک تھال جس میں کھجوریں اور بہت کئی قسم کے فروٹ رکھے تھے، کہا مولا یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اور آپ تو وہ امام ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، آپ ہماری مہمانی کو قبول کیجیے۔ یعنی امام جنہوں نے امام کے قافلے والوں کے سامنے یہ آواز کہی کہ لوگ یہ جان لیں کہ چوتھے امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کے وارث ہیں، ہمارے چوتھے امام، ان کے بیٹے پانچویں امام کے پاس جب ایک شخص آتا ہے کہ مولا میرا باپ مر گیا ہے مگر بتا کے نہیں گیا دولت کا ہے، سوچے کتنا پورا اشوب ماحول ہوگا وہ، کہ ماں باپ مر جائیں، ماں بیٹے کے بیٹا، ماں کے باپ بیٹے ایک دوسرے کو عقیدہ نہیں بتا سکتے، عقیدے کی بنا پر یہ وصیت جو ہے تو باپ بیٹے کو نہیں بتا رہے۔ تو کہتا ہے مولا میں کیا کروں، میں تو بہت غریب ہوں مگر آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ بتائیے مولا
کہ میرا باپ کہاں گاڑ کے گیا، اور دولت بہت ہے اور میں اکیلا وارث ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں آپ کو بھی دوں گا، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں ایسا ہے کہ تو اپنے باپ کو ملنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے مولا ہو سکتا ہے میں میرے باپ سے مل سکتا ہے۔ امام نے کہا ہاں، تو آپ بتائیے مولا۔ تو امام کہتے ہیں کہ ایسا تھا تو وادی برہوت چلا جا اور وہاں جا کے تو آواز دینا یا درجان، تو ایک شخص آئے گا، اس سے کہنا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میرے باپ کو یہاں وادی السلام میں دفنایا گیا ہے، میں یمن کیوں جاؤں؟ وہ تو وادی برہوت اتنی دور ہے یمن، میں وہاں کیوں جاؤں؟ اور میرا باپ تو یہاں دفن ہوا تھا۔ امام نے کہا یہ بات بھی تو اپنے باپ سے پوچھ لینا کہ وہاں کیوں ہے تو۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر مولا میرے پاس سفر کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ کہاں مدینہ اور کہاں یمن؟ میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، اتنا مفلس ہوں، کھانے پینے کے باندھے۔ تو امام نے کہا تو رات کو مدینے کے باہر جانا اور کہنا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ہے مجھے وادی برہوت پہنچا دے، تو وہاں پہنچ جائے گا۔ جب وہاں پہنچنا تو آواز دینا، تیسری آواز پہ ایک شخص آئے گا، اس سے کہنا میرے باپ کو لا دے۔ وہی ہوا، وہ گیا، جب وہاں پہنچا بڑا سا میدان ہے، عجیب سی گرمی جیسی ہے، اس نے آواز دی تو ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے میرے باپ کو لاؤ، وہ کہتا ہے ابھی لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک کا شانہ پکڑے ہوئے لیے چلا آ رہا ہے، بال عجیب پاگلوں کی طرح، آنکھیں لال لال، پورے جسم سے ریت نکل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ کوئلے کی آگ میں چل رہا تھا۔ جیسے آیا اس نے دیکھا، نہیں یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو اچھا خوبصورت تھا، گورا گورا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، میرا باپ یہ نہیں ہے۔ تو کہتے یہی تمہارا باپ ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹے مجھے شرمندہ نہیں کرو، میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ نہیں میں کیسے مان لوں کہ تم میرے باپ ہو؟ تو پھر اس نے اس کی ماں کا نام بتایا، اس کے دادا کا نام بتایا، اس کی دادی کا نام بتایا، اس کے گھر کی تھوڑی چیزیں بتائی، اور اس کو احساس ہوا کہ ہاں یہی میرا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو وادی السلام میں دفن کیا تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ کہتا ہے بیٹا تو خوش نصیب ہے، میں بنی امیہ کا معتقد تھا، جتنے بنی امیہ کے ہیں یا جتنے مخالف اہل بیت ہیں وہ چاہے وادی السلام میں دفن ہو، چاہے نجف میں دفن ہو، چاہے کربلا میں، گھر والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو رات کو فرشتے آ کے اکھاڑ کے ان کو برہوت لے آتے ہیں، اور اگر جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ کہیں بھی مرتے ہیں تو ان کے رات میں ان فرشتے آتے ہیں، ان کی قبر سے ان کو نکال کے وادی السلام میں لے کے آتے ہیں، سلوات دیتے ہیں۔ تو اس وقت کہتا ہے اپنے خزانہ کہاں چھپایا ہے؟ تو کہتا ہے گھر کا فلاں فلاں باغ ہے، فلاں پیڑ ہے، اس کے مشرق میں جانا، اور یہ ہے 1,00,000 تو خالی دینار تھے، وہ سارا اس نے گایا۔ جب واپس بھی اسی طرح اس نے کہا، اور جب آیا وہ اس نے جا کے اپنے گھر کا جو باغ تھا وہ سب کھودا، تو سارا سامان لے کے امام کے پاس آیا، مولا یہ میری دولت ہے جو میرے باپ نے مجھے بتائی ہے، بس میرے مولا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، جو میرا ہے مجھے دیجیے اور باقی سب آپ کا ہے۔ ایسے ایسے امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم کو ملا ہے اپنے امام کے لیے خرچ کرنے میں ہم کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن ہم کم خرچ کریں گے کہ بس ہم کو اتنے میں کرنا ہے تو بس ہم کو کم ہی ملے گا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا امام نیتوں سے واقف ہے، اور ہم زیادہ کریں گے تو ہم کو زیادہ ملے گا۔ امام کے لیے خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ امام کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خالی امام یہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے۔ آغا جو الماسی واقعہ میں نے شاید پڑھا ہے، مگر دل کو چھو لینے والا، ایسی ایک عالم تھے، انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا تھا، ایک دم ان کو دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، کوئی چیز ان کے گھر میں ایسی نہیں تھی کہ جو دنیا داری کے حساب سے ہو، خالی کبڈ میں کچھ کتابیں تھیں، اس کے علاوہ
کھانا پینا جو جتنا چاہیے مختصر، لباس 2 لباس، جو بستر کی ضرورت ہے، کہتے ہیں گھر میں اگر 2 فرد ہیں تو 2 بستر ہونا چاہیے، 1 ایکسٹرا ہونا چاہیے مہمان کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے اتنا اپنی امیدوں کو بنا دیا۔ وہ شخص جس وقت ان کی کتاب کوئی لے کے جا رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی ان کتابوں کو لے نہیں جانا، ان سے مجھے بڑی محبت ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں یہ نفس، میں نے تجھے اتنی تربیت کی تھی، اتنی تربیت کی تھی، پھر بھی تو کتابوں سے محبت کر رہا ہے، تو دنیا کی ہے۔ پھر بھی میرے دل میں دنیا کی محبت رہ گئی۔ یعنی کتاب جس سے وہ درس لیتے ہیں اس کی محبت بھی رکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے ایسے انسان دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو ایسے ہی آغا الماسی، بہت غریب، حد سے زیادہ غربت، جب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، حد سے زیادہ جب پریشان ہو گئے، مشہد میں رہتے ہیں، جب بھوک بچوں میں آ گئی، بیوی بچے بھوکے ہیں، تو آپ آئے حرم میں، امام سے بہت استغاثہ کیا، بہت زیادہ دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد میں جب گھر گئے ایک الہام جیسا ہوا کہ بھئی اس طرح سے اس کو کھوجو تو تم کو خزانہ ملے گا۔ اب جو کھوجا اتنا بڑا ایک ہیرا ملا، ایک چھوٹا سا ناک کا ہیرا بہت ہزاروں کا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہیرا جو بہت ہی قیمتی ہیرا تو ہے، چلے یہ تو ہے۔ اب ان کو جو ہیرا ملا تو انہوں نے سیدھے سادھے آدمی کئی لوگوں کو بتایا کہ آغا اس کی بہت قیمت ہے، ایران میں کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کو اس کی قیمت دے گا نہیں، آپ کو جانا ہے تو بغداد جانا ہوگا، بغداد میں یہ ہیرا آپ کا اچھے سے، آپ کو جتنی رقم چاہیے، جو حقیقت ہے، کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوگی، ہر آدمی نہیں پہچان سکتا ہے۔ ہم لوگ کے سامنے تو سونا اور نقلی رکھ دیں گے تو ہم لوگ تو نہیں پہچان نہیں پائیں گے کہ سونا یا نقلی ہے، مگر اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال اب انہوں نے قرضہ لیا لوگوں کو، جب معلوم پڑ گیا کہ ان کے پاس اتنا بڑا ہیرا ہے، تب کسی سے بھی 100 مانگیں گے دے دیں گے، 200 مانگ رہے دے دیے۔ میں نے جو 2-4 دن وہاں پہ گزارے، پھر انہوں نے اپنا بیگ باندھا کہ آپ جا کے اس کو بیچیں، تب آ کے سب کے قرضے ادا کر دیں۔ اب انہوں نے آ گئے بغداد۔ اب جب عراق آئے ہیں، ایران سے جب عراق آئے گا آدمی تو عراق آتے ہیں تو کربلا سے پہلے ہی نجف پڑتا ہے، تو کہا کہ اب آیا ہوں تو پہلے زیارت کر لوں، یا تو مولا کی کر لوں یا امام حسین کی، اس کے بعد بغداد جاؤں گا۔ یہ تو نامناسب ہے کہ میں پہلے ہیرے کے لیے جاؤں بعد میں امام کی، نہیں، پہلے امام کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اب انہوں نے نجف میں چلے گئے۔ اس وقت مولا کی زری چاندی سونے کی نہیں تھی، لکڑی کی زری تھی۔ اب لکڑی کی زری تھی، وہاں کا خادم، جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، امام باڑہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں نا چندہ دیتے جائیے، جو بھی ہے، مجلس کرنا ہے، شب بیداری کرنا ہے، چندہ دیتے جائیے۔ تو ایسے ہی وہاں کا خادم چندہ جمع کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے تو لکڑی کی زری ہے، مولا کائنات، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اتنا بڑا امام، اور لکڑی کی زری ہم چاہتے ہیں اس کی زری سونے چاندی کی بنائیں، جو جس کے پاس ہے دے دو، جو جس کے پاس ہے دے دو۔ اب وہ عالم کہتے ہیں میرے پاس یہ ہیرا ہے، یہ لے لو۔ انہوں نے وہ ہیرا دے دیا، ہیرا تو دے دیا انہوں نے، کوئی ان کے دل دماغ میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ہیرا دے دیا، مگر جب اپنے جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں کے خالی ایک تصور کیا کہ میں نے تو جو تھا وہ دے دیا، مگر اب تو میرے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اور اب پیسہ بھی نہیں ہے، اور جن سے قرضہ لیا وہ قرضہ بھی نہیں ادا ہو پائے گا۔ یہ صرف انہوں نے سوچا۔ اب جو رات میں لیٹے تو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں الماسی، ان کا نام نہیں تھا الماسی، الماس ایران میں جو ہے تو ہیرے کو کہتے ہیں الماسی، تم نے جو ہم کو دیا تو یہ کیسے سوچ لیا کہ تم نے جو اتنا بڑا رقم دی ہے تو ہم تم کو اس سے زیادہ نہیں دیں گے؟
क्या तुम्हारा इमाम तुमको उससे ज़्यादा नहीं देगा? तुम्हारा इमाम तुमको इतना देगा कि तुम रख नहीं पाओगे। ये एकदम से उठे, बहुत तौबा की, बहुत चिल्ला की, मौला मैंने किसी बुरी नीयत से नहीं। तो देखें, अगर हम खर्चा भी करें तो कभी तसव्वुर में नहीं आना चाहिए कि हमने इमाम के लिए इतना खर्चा किया है। दिया किसने हमको? मगर जो इमाम के लिए खर्चा नहीं करता है वो कभी भी उसका दिल बड़ा होएगा ही नहीं। और कभी भी ये बात याद रखें कि वो मरेगा तो वो पैसा उसको लगेगा भी नहीं, ये भी याद रखें। यानी इतना वो गरीब रहेगा कि बखीली में वो दुनिया में भी बखील रहेगा और आखिरत में अमीरों की तरह उसको हिसाब देना पड़ेगा। अब जो है, अब जो सुबह हुए तो दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने 5 लाख दीनार ला के दिए। कहते ये क्या? कहते हैं वहाँ फला शहर में आपका एक चचाजाद भाई था, उसका इंतकाल हो गया, तो वो ये रकम आपकी थी, ये आपको भिजवाई पुलिस थी। जब पुलिस आई ना दरवाजे पे तो डर गए, बोले क्या हुआ, आप क्यों आए? तो आपका नाम ये है, कहाँ मेरा नाम ये है। उनसे क्या बात है, पुलिस को देख के तो हर आदमी डरेगा, उन्होंने क्या किया जो वो डर रहे हैं? मैंने क्या किया है? कहा नहीं आपने कुछ नहीं किया, मगर आपको ढूंढते हुए ईरान से आ रहे हैं। ईरान से आ रहे हैं, क्या बात होगी? का फला फला आपका चचाजाद था, कहाँ, उसका इंतकाल हो गया, ये आपके नाम करके गया था कि उनको दे देना, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। अब जब इनके पास ये आया, ये बड़े खुश। अब इन्होंने अब ईरान वापस आए, इन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ दिया, थोड़ा सा ख़रीदा। पता ये चला कि वहाँ के ऊपर जितनी, जिस शहर में वो शख्स था, जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सब वहाँ के बादशाह, वहाँ के हाकिम ने उनकी बेच के और सब इनको ला के दी। यानी वो अलमास जो हीरा था उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत बड़ी, जितने वो गरीब थे उससे ज़्यादा वो अमीर बन गए। मगर उन्होंने पैसा भी हर जगह के ऊपर लगाया। एक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने इमाम के लिए जो भी करें, इमाम उसको कबूल करें। हम ये नहीं सोचें कि हम कहाँ से लाएं। ये जुमला हमारा इमाम को तकलीफ़ देता है। क्या हमने कभी तुमको भूखा रखा है? क्या हमने कभी तुमको बेलिबास रखा है? वो दिन और हो गए। हकीकत में हम लोगों के बचपन में हम लोग के पास 2-3 जोड़े होते थे, हम लोग बड़े खुश होते थे। आज कबर्ड भरे हैं, क्या पहने, बेशुमार खाने खा रहे हैं। कभी कभी रोटी कबाब की मजलिस होती थी, वो एक रोटी में बड़े खुश होते थे कि रोटी कबाब मिला है आज। मगर वो जज्बा था, रूह थी मजलिसों की। आज इतना मिलता है मगर सिवाय नाशुक्री के हम लोगों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मारिफत का लेवल गिर चुका है, हमारी रूह ख़त्म हो गई है, मर गई है। मगर ज़रा सा ख्याल करें कि जो मुंतज़िर है आज भी अपने बाबा से, हम जिसका इंतज़ार करते हैं, तो इंतज़ार में हम सब अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। हम जब आएंगे, हम जब मुलाकात करेंगे तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे। एक बेटी जो मदीने में इमाम का आज भी इंतज़ार करती है, क्योंकि जनाब ज़ैनब जब भी किसी मजलिस में जनाब अली अकबर का बयान होता है तो जनाब ज़ैनब जनाब फ़िज़ा से कहती है, अम्मा मेरी चादर दो, अकबर की मजलिस हो रही है, मैं जा रही हूँ। समझ लें कि जनाब ज़ैनब चादर लेके ओढ़ के उस मजलिस में आ जाती हैं। अल्लाह जाने आज भी जनाब ज़ैनब की वो चादर कितने पैवंद वाली है, कितने पैवंद के साथ मेरी बीवी ओढ़ कर आती है। यहीं कहीं बैठी होंगी हमारे दरमियाँ कि वो ज़ैनब जिस वक्त जनाब सुगरा को छोड़ कर आना है, किस तरह से, किस दिल से, जिस वक्त जनाब सुगरा बीमार है और ये सुना कि पूरा घर यहाँ से सफ़र पर जा रहा है। अब देखें, वो बेटी जो अपने बाप से बहुत ही करीब है, जनाब सुगरा अपने बाबा को देखती रहती थी। इधर अजान का वक्त हुआ, जल्दी से बाबा का मुसल्ला बिछा दिया, बाबा का मुसल्ला बिछ गया,
जनाब फातिमा सुगरा ही बिछाती थी। यकीन है जब बीमार हैं तो इमाम आते होंगे, बैठ के बेटी के सर पे हाथ फिराते होंगे। अगर खाना नहीं खाया है तो नखरों से खाना खिलाते होंगे। एक बेटी अपने बाप से बहुत मुंसलिक रहती है। अल्लाह हर बेटी के सर पे उसके बाप का साया रखे। इसी तरह जनाब सुगरा अपने बाबा को बहुत चाहती थी और इमाम भी अपने बेटी को बहुत चाहते थे। जितना जनाब अली अकबर को चाहते थे उतना ही जनाब फातिमा सुगरा को चाहते थे। कहते हैं जिस दिन इमाम ने कहा अब्बास फहरिस्त बनाओ, फहरिस्त बनी, सारे मर्दों के नाम आए। एक मर्तबा कहते हैं औरतों में लिखो जनाब ज़ैनब। एकदम जनाब अब्बास कहते हैं आका शहजादी और सफ़र। जनाब ज़ैनब कहती अब्बास लिख ज़ैनब। ज़ैनब नहीं जाएगी तो ज़ैनब की मैयत जाएगी। आकाज़ादी किस हाथ से लिखूंगा ज़ैनब नाम। कहते हैं आंखों पर हाथ रखा, अब जो ज़ैनब लिखा तो ज़े कहीं है, ये नून है, ये नून कहीं है, बे कहीं है। अब जो हुसैन ने देखा कि अब्बास तूने सही लिखा। अरे ज़ैनब करबला में होगी, कभी कूफे में होगी, कभी शाम के दरबार में होगी, कभी शाम के बाजार में होगी। जनाब अब्बास थरथराते थे, कांपते थे। सबके नाम लिखे जा रहे हैं कि एक मर्तबा जनाब सकीना कहती बाबा फातिमा सुगरा। का नहीं फातिमा सुगरा नहीं जाएगी। जनाब सकीना कहती बाबा बीमार मेरी बहन। तो कहा सकीना तो जाएगी। कहा सकीना जाएगी, फातिमा सुगरा नहीं जाएगी। बच्ची है ना छोटी, उठ के आई वहाँ से। अब जो आई तो रबाब की गोद पे सर रख के जनाब फातिमा सुगरा लेटी है। जैसे ही सकीना को देखा कहती है सकीना तेरा शुक्रिया, आजकल तू बाबा के पास ज़्यादा रहती है ना, तो अम्मा के साथ मैं रहती हूँ। कहती बस आज की रात। कहा क्यों सकीना? कहा हम सब कल सफ़र पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा बाबा कह रहे थे कि हम करबला जाएंगे। करबला कौन सी जगह है? कहा मुझे नहीं पता। कहा सकीना सकीना हाथ जोड़ती हूँ, बाबा से कह मेरा भी नाम लिख लें। तो कहती मैंने कहा था बाबा से कि फातिमा सुगरा, तो बाबा कहने लगे फातिमा सुगरा नहीं जाएगी। कहते एक मर्तबा बीमारी के आलम में बड़ी मुश्किल से अपने आप को बिठाया। कहती सकीना बाबा से कह मैं सकीना की कनीज बनकर चलूंगी। कहती सकीना की कनीज बन के चलूंगी, मगर सकीना छोटी बच्ची है। एक मर्तबा जनाब सुगरा ने अपनी फूफी से को बुलवाया। कहा फूफी अम्मा आप बाबा से सिफारिश कीजिए। कहा सुगरा तेरा बाबा कहता है सिवाय सुगरा की सिफारिश के और कोई बात करना। मैं सुगरा नहीं जाएगी, अल्लाह के हुक्म में है, सुगरा नहीं जाएगी। कहती फूफी अम्मा भला एक बीमार बेटी भी अपने बाबा के बगैर जिंदा रह सकती है। फूफी अम्मा इस अकेले घर में मैं सर टकरा टकरा के मर जाऊंगी। फूफी अम्मा मैं कैसे जीऊंगी? का सुगरा सब्र कर। का फूफी अम्मा ना मैं खाऊंगी, ना मैं पी सकती हूँ, ना दवा पीऊंगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी। आप लोग मुझे जिंदा नहीं देखेंगे। अल्लाह अल्लाह सुगरा अपनी मौत की खैर मना रही है। एक मर्तबा कहते हैं कि तैयारी शुरू हुई। एक एक घर की बीवी आती है, घर में ताला लगाती है, चाबी सुगरा को मिल के जाती है, आंखों में आंसू है, बाहर निकल गई। मगर जब आखिर में ज़ैनब आई ना, जनाब ज़ैनब ने जब चाबी दी तो जनाब सुगरा कहती फूफी अम्मा आप लोग जा रहे हैं, जब आप आएंगे तो सुगरा कब्र में आराम कर रही होगी, तो आप लोग मेरी कब्र के सरहाने से सब चाबियां ले जाइएगा। मैं अपने बाबा की अमीन बेटी हूँ, कोई ये न कहे हम तो अपनी चाबियां सुगरा को दे के गए थे, अल्लाह जाने कहाँ है। जनाब ज़ैनब गले लग के बहुत रोई। फूफी अम्मा आप चाहें तो मेरा बाबा ले जाए। सुगरा तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। बस एक मर्तबा
सुगरा ने बाहर निकली है, सवारियां बैठ रही हैं। एक मर्तबा नानी सलमा साथ में है, कहती नानी किसकी सवारी है? का तेरा भाई कासिम जा रहा है, का सुगरा का सलाम कहे। इतनी ज्यादा कमजोर है बच्ची कि एक पत्थर पर बैठी थी, सालों तक पत्थर था, कुछ 20-22 साल पहले वो पत्थर हटाया गया है जो इंतजार सुगरा के नाम से था। अल्लाह अल्लाह, एक एक सवारी जाती है, का किसकी है? मुझे खुशबू आ रही है, का तेरे चचा की सवारी है, का मेरे चचा से कहना सलाम कबूल करे। सुगरा नाराज है। इस जनाब अब्बास की सवारी गुजरी। एक मर्तबा बीबियों की सवारी चलने लगी, जनाब रबाब से कहती है, नानी ने कहा तेरी माँ रबाब जा रही है। कहा अली असगर कहाँ है? कहा तेरी माँ की गोद में है। कहा मेरी माँ से कहना आखिरी बार आके मेरे से गले नहीं लगेंगी, आखिरी बार मुझे विदा नहीं करेंगी। जनाब रबाब आई, माँ ने बेटी को गले लगाया, बहुत रोई, मगर सुगरा की आस एक बाकी थी। गोद में नन्ना अली असगर था, जल्दी से अली असगर को गोद में ले लिया। कहा अम्मा अम्मा मैं बीमार हूँ, धूप की गर्मी की वजह से, सफर की थकान की वजह से मुझे नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा नन्ना अली असगर जो 18 दिन का है, अम्मा ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसकी खिदमत करूंगी, मैं इसको पालूंगी। जनाब अली असगर को कहती है रबाब, सुगरा तेरा बाबा इजाजत नहीं देगा। कि अम्मा अगर आप माँ इसको लीजिए, अगर ये खुशी से आए तो आप ले लीजिए। जैसे जनाब रबाब ने हाथ बढ़ाए, अली असगर ने मुंह फेर लिया। 18 दिन का बच्चा है, मगर इमाम का बच्चा है। जितनी बार रबाब कहती है उतनी बार मुंह मोड़ा। एक मर्तबा इमाम ने आवाज दी, रबाब क्या तुमको नहीं चलना है? का अली असगर सुगरा की गोद से नहीं आते, मेरा इमाम खुद आया। अल्लाह अल्लाह, 28 रजब से मेरा इमाम इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है। मेरा इमाम का इम्तिहान आशूर की असर को खत्म हुआ है। जिस वक्त जनाब अली असगर के लिए का बाबा अगर खुशी से आए असगर तो आप लेंगे। एक मर्तबा इमाम ने कहा आओ अली असगर। असगर ने मुंह फेर लिया। का सुगरा मैं कुछ कहूँ अली असगर से? हाँ बाबा मगर लीजिएगा नहीं। का नहीं, जबरदस्ती नहीं लूंगा। इमाम ने कान में इतना ही कहा, अली असगर अपने बाबा की हुज्जत तमाम नहीं करेगा। अब जो ये कहा ना, नन्हे बच्चे ने बहन का चेहरा देखा, बाबा की तरफ हाथ बढ़ाए। अरे ये इमाम ने खुशी से अली असगर ने अपने को तैयार किया कुर्बान होने। वो इमाम जिस वक्त अली असगर को दफना कर बैठे हैं, आंखों से आंसुओं का नजराना कब्र पर टपक रहा है। सलाम इसने लायक सलाम समझा का सुगरा का कासिद हूँ। अब जो सुगरा का कासिद सुना ना, इमाम की जो वो बेटी जिसको छोड़ कर आए थे, इमाम कहते हैं कि ला दे दे क्या दिया है सुगरा ने। अब जो सुगरा की तहरीर खोली, अल्लाह किसी बाप को उस वक्त में आंखों से लगाई, मुंह से चूमी, बहुत रोए। कहते सुगरा अपने बाबा को माफ कर देना, तेरे बाबा को वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए अली अकबर को और अब्बास को नहीं भेज सका। कहते उधर सुगरा ने जब खत लिखा था और जब भेजा था ना खत, तो सुगरा बड़ी खुश थी कि अब ये खत पहुंचेगा और मेरा बाबा मेरे चचा को, मेरे भैया अली अकबर को भेजेगा। अल्लाह अल्लाह, आज तक सुगरा इंतजार कर रही है। न बाबा आया, न चचा आया, न भैया आया। हमारी मजलिस मातम अज़ादारी नासरों के कलील नजराने को कबूल करने, इमाम वक्त के ज़ुहूर